قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے نبی ان سے کہیے آ جاؤ ہم جمع ہو جائیں اس بات پر کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات یہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ یہ بات بڑی پختہ ہے یہودیوں کے اور مسلمانوں کے مابین، بہت پختہ ہے، بہت پختہ ہے۔ یہودی جو ہے وہ بھی ہر طرح کی بت پرستی اور ہر طرح کے شرک کے شدید مخالف، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ عیسائیت کو وہ کہتے ہیں آئیڈولیٹری، یہ تو بت پرست ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تصویریں، حضرت مریم کے جو ہیں وہ مجسمے انہوں نے لگائے ہوئے، تو یہ کہاں وہ موحد ہے؟ لیکن کلیم جو ہے وہ عیسائی بھی کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یہ تو اس خدا کے تین جہتیں ہیں، تین ایسپیکٹس ہیں، وہ ہے ایک، تین میں ایک، ایک میں تین۔ یہ ان کا جو ہے گورکھ دھندا ہے عقائد کا۔ لیکن قرآن جو ہے اس وقت چونکہ بحث اور مناظرہ نہیں کر رہا، لہٰذا ان کی اس بات کو نظر انداز کر کے کہہ رہا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ وہ باتیں مشترک کیا ہیں؟ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، پرستش نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کا ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہے رب نہ بنا دے۔ یہ رب بنا لینا در حقیقت کس معنی میں تھا؟ جو عیسائیوں کا معاملہ تھا کہ شریعت موسوی کو جب انہوں نے ساقط کر دیا تو جو خلا پیدا ہوا وہ خلا پر کیا پوپ نے۔ پوپ جو ہے آرڈیننس نافذ کرے گا، بتائے گا یہ شے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حالانکہ تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی شے کو حرام قرار دینا، یہ خالص پریروگیٹو ہے اللہ کا، یہ اختیار خصوصی اللہ کا۔ یا اللہ کا رسول پھر بتائے گا، کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو لسٹ دی ہو حرام چیزوں کی، ان میں رسول جو ہے بعض اضافے کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو محرمات ہیں وہ رشتے کے جن میں کسی صورت بھی دو نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم کہلاتے ہیں، اور جو جن عورتوں سے کسی صورت میں شادی نہیں ہو سکتی وہ محرمات کہلاتی ہیں۔ تو اس میں آیا ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ حضور نے اس میں اضافہ کر دیا کہ یہی معاملہ ہوگا خالہ اور بھانجی کا بھی، ایک نکاح میں، بیک وقت کسی ایک شخص کے نکاح میں خالہ اور بھانجی دونوں نہیں ہو سکتے، اور یہی معاملہ ہوگا پھوپھی اور بھتیجی کا۔ تو یہ ایک اضافہ ہے جو حضور نے کیا ہے، اور حضور چونکہ اللہ کے نمائندے، انہیں حق حاصل ہے۔ لیکن یہ کہ پوپ کو یہ اختیار دے دینا، گویا کہ اسے رب مان لیا گیا، اسے خدائی میں شریک کر دیا گیا۔ تو تین باتوں کا وہاں پہ ذکر کیا گیا، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آؤ جمع ہو جائے اس پر۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں جو آیا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں کہہ دو ان سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اس پر بھی جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، اسماعیل پر نازل کیا گیا، اسحاق پر نازل کیا گیا، یعقوب پر نازل کیا گیا، یعقوب کی نسل میں جو لوگ اٹھے ان پر نازل کیا گیا، جو دیا گیا حضرت موسیٰ کو، جو کچھ دیا گیا حضرت، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو نبیوں میں سے کوئی تفریق کرتے ہی نہیں کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نبیوں کو سب کو مانتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔